معزز خواتین و حضرات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ مضبوط چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں، جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے با اثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بہادری کا ہی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عصفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی، آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقہ پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرکل کے پاس چلا جاؤں؟ تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہرحال حمد و صلات کے بعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے؟ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے
کس کو اپنے ساتھ لوں؟ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد ڈاڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو سفیان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے سفیان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کروایا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجج پر اکٹھا ہونے کا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم حدا مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑاؤں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائیوں کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے
کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے؟ بوڑھا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور یہ دعا بسم اللہ و باللہ رب الارض و رب السماء الذی لا یضر مع اسمہ پڑھ کر وہ زہر پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگو، میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں، خدا تعالیٰ کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا۔ ناظرین، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب عورتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی 3 بڑی دیویاں تھیں جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کا نام لات، منات اور عزا تھے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ ہے۔ وادی نخلہ میں اس کا مندر تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا، اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پورے کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی زیادہ تکریم کی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں بہت دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے 3 چھاؤں کے درخت پر موجود تھی۔ اس کے اندر شیطانی طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے وہ بتوں سے آوازیں نکالتی تھی۔ عرب قبائل یہ آوازیں سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے، اس کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، ان کو منتخب کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھوڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ انہوں نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ تو اب کی بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم طاقت سے نہیں تھا، بلکہ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس قوت کی حقیقت اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ میں جائیں اور 3 چھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 چھاؤں والے درخت کو پا لیں تو ان میں سے پہلا 3 چھاؤں والا درخت کاٹ دیں۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا اور وہ 3 چھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے درخت کو کاٹ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا؟
یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا کہ نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 چھاؤں والے میں سے دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 چھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی زمین بوس کر دیا۔ واپس جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ اے خالد، دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے وہی جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 چھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ عزا برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا کے اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس شیطان شکل عورت عزا نے کہا کہ خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا سے مخاطب ہوئے کہ میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو مارنے کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید دبیہ کو بھی مار دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا تھی جو اب آئندہ عربوں میں نہ ہوگی اور نہ اب اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی عزا کا کوئی نام لیوا ابھی باقی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جن لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کے جن کے تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ بلکہ ناظرین، مٹھی بھر مجاہدین احد پہاڑ کے سائے میں لڑی جانے والی جنگ جب جیت چکے اور کفار مکہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے، شیطان اپنا سر پیٹ رہا تھا۔
جبل رمح پر پہرے پر معمور جنگجو اپنے کمانڈر کے منع کرنے کے باوجود مورچہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلے گئے ہیں کہ اچانک پسپا ہو کر بھاگنے والے قریش کے کمانڈر خالد بن ولید کی نظر جبل رمح کے خالی مورچے پر پڑی اور پھر وہ برق رفتاری سے پلٹا، رمح پر موجود چند مجاہدین کو شہید کرتا ہوا میدان جنگ میں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک، حیران کن اور شدید تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور یوں ذرا سی غفلت سے شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماتھے کا جھومر ہیں کہ جن کے محیر العقول اور ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و ضرب انگشتے بدندہ رہ گئے، جن کے برق رفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید ملت اسلامیہ کا وہ عظیم جرنیل کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کے شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رونٹ ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کرے۔ خالد بن ولید اللہ کی وہ تلوار کے جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سبز آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ خالد بن ولید عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جوانمردی کا عظیم پیکر، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان، مسلمانوں کی آن، مجاہدین کی شان، اللہ کے نبی کا پیارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا، حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ دل فرش راہ کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجزی و انکساری اور عطا و فرمانبرداری کا یہ عالم کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معزول کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کہ آج بھی جن کا نام لہو کو گرم اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ مضبوط، چاق و چوبند جسم، دراز قد، سرخ و سفید روشن چہرہ، چوڑا اور کشادہ سینہ، چمکتی عقابی آنکھیں، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا جادوگر، جنگی حکمت عملی اور سیاسی چالوں کا ماہر، بے خوف، نڈر، بہادر، جری، پاک دامن، شریف النفس، عبادت گزار، قسمت کا دھنی، برق رفتار، آتش جواں، شعلہ بیاں جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الزخرف میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: خالد بن ولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریش المخزومی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نئے عزم و ولولے کے ساتھ آتا، لیکن ہر مرتبہ کچھ طرح میرے دل پر آپ کا رعب و دبدبہ طاری ہوتا کہ میرے حوصلے پست ہو جاتے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو ایک نامور جرنیل و فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریز مارکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے موجودہ اردن بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس میں حضرت خالد بن ولید مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی
حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، لیکن انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے سفیر کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 3000 جنگجوؤں کا لشکر روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شاہ روم میں ہرقل 1,00,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے مایوس کن صورتحال تھی، میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی تلوار باقی بچی۔ ادھر مدینہ میں جنگ موتا ہی کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیریں حصے سے داخل ہو اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے 9 مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی بھی رومی قبیلہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کا لشکر دے کر دومتت الجندل کے حاکم عقیدر کو گرفتار کرنے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسے گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ دینے کے اقرار پر اسے چھوڑ دیا۔ ذی الحج 11 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔
مسلمہ اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے مد مقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھوا دیا اور پھر بپھرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنے نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کر اسے جہنم رسید کر دیا۔ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے علاقے ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبے حزیر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجو سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بیڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ ہرمز کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1,00,000 فوج بھیج دی، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے، اپنے گھوڑے کو ہرمز کے خیمے کے پاس کھڑا کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جرنیل حامان 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ وہ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی۔ ناظرین، جنگ یرموک کی فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرکل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی لوٹ کر تیری طرف آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا مگر ڈرتے ہوئے۔ اے شام، تجھ پر سلام، کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینے سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔
کئی سو سال بعد کہ جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 61 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔
حضرت خالد کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی بھی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، وہ سب رومیوں کے بہت بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے، صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں ہیں، جاؤ ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جن لوگوں کو معلوم تھے اور آج کی تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کہ جن کے تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوت تھی کہ جو ان کو مزید پرسرار بناتی تھی۔ عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک کہ اس کے وجود میں وہ پرسرار عنصر شامل نہیں ہوگا جو ان عظیم لوگوں کا خاصہ ہے۔ ناظرین، اس دور میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا کون سا ایسا سالار تھا جس نے اسلام کو ارض شام، اردن اور فلسطین تک پھیلا دیا ہو؟ بیت المقدس کا فاتح جو کوئی بھی تھا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان بھی نہ ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے کیسر و کسرا کے خلاف بعض فتوحات اس لیے ممکن ہو سکی تھیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلہ کیے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معترف تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خالد کے خلاف ایک ایسی بات کا پتہ چلا جو اسلام کے روح کے منافی تھی اور جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دے دیا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تک نہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو دو مخبر رکھ دیے تھے جو سالاروں اور دیگر عہدیداروں کی ذاتی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ جب شام میں امن و امان ہو گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنسرین کا حاکم بنا دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اطلاع ملی کہ خالد نے ایک شاعر کو جس کا نام اشس بن قیس تھا 10,000 درہم صرف اس لیے انعام کے طور پر دیے ہیں کہ اس نے کنسرین میں جا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا تھا۔ اشس بن قیس بنو کندا کا سردار تھا، اس نے شاعری اور مدح سراہی کو پیشہ بنا لیا تھا۔ وہ اور اس جیسے چند اور شاعر سالاروں اور حاکموں وغیرہ کے ہاں جاتے، قصیدہ پڑھتے اور تحفے تحائف اور انعام و اکرام وصول کرتے تھے۔ اس ضمن میں اشس کنسرین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا پہنچا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر باپ کے بیٹے تھے، انہوں نے غربت دیکھی ہی نہیں تھی، شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی کہ صحیح معنوں میں شہزادہ ہوتے ہوئے انہوں نے آدھی عمر میدان جنگ میں پیش قدمیوں میں زمین پر سوتے اور گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی تھی۔ وہ تباً خوش ذوق تھے، فیاض تھے، ہر حسین چیز کے دلدادہ تھے۔ انہوں نے اس شاعر کو جو انعام دیا تھا وہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ اس وقت سالار اس سے زیادہ امیر ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کے جس سالار کو وہ ذاتی مبازرت میں شکست دیتے تھے ان کے تمام تر مال و دولت کے خود حقدار ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے بے شمار سالاروں کو ذاتی مقابلوں میں قتل کیا تھا۔ ان کے مال و اموال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال و دولت اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ شام کی جنگ ختم ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کے سواروں کو اپنی جیب سے نقد انعامات دیے تھے۔ ان کے سوار دستے نے جو کارنامے کر دکھائے تھے وہ تاریخ میں زندہ ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑے انعام کے حقدار تھے، لیکن خلافت مدینہ کی نگاہ میں انعام کا تصور کچھ اور تھا، اور وہی اسلام کی روح کے عین مطابق تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے تاریخ اسلام کے مشہور مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریری حکم نامہ بھیجا۔ خالد بن ولید کو مجاہدین کی جماعت کے درمیان کھڑا کرو، اس کے سر سے دستار اتارو، دستار سے اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھو، ٹوپی بھی اس کے سر سے اتار دو، پھر اس سے پوچھو کہ اس نے ایک شاعر اشس بن قیس کو انعام اپنی جیب سے دیا ہے یا مال غنیمت سے۔ اگر وہ اقبال کرے کہ مال غنیمت میں سے دیا ہے تو اسے خیانت میں پکڑو، اگر اس نے اپنی جیب سے دیا ہے تو اس پر اسراف کا الزام عائد کرو۔ ان میں سے جس الزام کا بھی وہ اعتراف کرتا ہے اس کی پاداش میں اسے اس کے موجودہ عہدے سے معزول کر دو اور اس کی جگہ تم خود کام کرو۔ یہ عربوں کا رواج تھا کہ جس پر کوئی الزام ہوتا تھا اس کے ہاتھ اسی کی پگڑی سے باندھ کر لوگوں کے سامنے پوچھا جاتا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ ایک عام آدمی کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور تاریخ ساز سالار کو بھی عام آدمی کی سطح پر کھڑا کر دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم نامہ پڑھا تو ان پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کو تھوڑی سی بھی اجازت دے دیتے کہ وہ یہ تحقیقات اپنے طور پر کریں تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار نہ کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمر ڈسپلن اور عدل و انصاف کے معاملے میں کس قدر سخت ہیں۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین میں تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو بھیجا کہ وہ کنسرین سے خالد کو بلا لائیں۔ قاصد نے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر اٹھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا، مجھے ایک اور جنگ لڑنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی کو دل میں بسائے حمص پہنچے کہ رومیوں یا بازنطینیوں کے خلاف کوئی بڑی جنگ لڑی جانے والی ہے، لیکن وہ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے۔ امین الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا وہ غلط ہے جو میں سمجھ کر آیا ہوں؟ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم سے بوجھل آواز میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین نے تجھ پر الزام عائد کیا ہے کہ تو نے 10,000 درہم اشس کو دیے ہیں۔ وہ اگر مال غنیمت سے دیے ہیں تو یہ خیانت کا جرم ہے، اور اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے جو اسلام کی نگاہ میں ناجائز ہے۔ بلال یہی جواب لینے آیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل یہ تھا کہ ان پر خاموشی طاری ہو گئی۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں تاکہ وہ طریقہ اختیار نہ کرنا پڑے جو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کرنے کو لکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال عربوں کے رواج کے مطابق خالد سے بیان لیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حکم لے کر آئے تھے، انہوں نے کارروائی مکمل کر کے جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی مہلت مانگی جو انہیں دے دی گئی۔ یہ مہلت تو انہیں ملنی ہی تھی کیونکہ دستور کے مطابق تمام فوج کو اکٹھا کرنا تھا جس کے سامنے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراف جرم کرانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن فاطمہ حمص میں رہتی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کیا الزام عائد کیا ہے۔ بہن سے مشورہ لینے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فاطمہ نے بڑے دکھ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بات کہہ دی۔ خالد پہلے ہی مغموم تھے اور کسی حد تک مشتعل بھی، انہیں اپنی بہن کا مشورہ اچھا لگا اور وہ واپس ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ امیر الامت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ اس کے بعد زمین و آسمان نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر بھی کوئی فرد یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ سلوک اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام کا ستون ہے اور جس کے بغیر اسلام اس جگہ تک نہ پہنچتا جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی دستار سے بندھے ہوئے تھے، ان کے سر سے ٹوپی اتری ہوئی تھی اور وہ زمین پر دو زانو بیٹھے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے اعتراف جرم کرا رہے تھے۔ اے ابن ولید، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے، تو نے اشعث کو 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مال غنیمت سے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ خاموش رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر پوچھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی خاموش رہے۔ ابن ولید، بلال نے کہا، میں امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، جواب دے، تو نے 10,000 درہم اشعث کو اپنی جیب سے دیے تھے یا مال غنیمت سے؟ اپنی جیب سے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر جواب دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کھول دیے اور اپنے ہاتھوں پگڑی ان کے سر پر رکھی۔ ہم سب پر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل فرض ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم ہر سالار کی عزت کرتے ہیں، وہاں جتنی فوج تھی اس پر خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اضطراب چھپا ہوا تھا، ہر کسی کے چہرے پر گلہ اور شکوہ تھا۔ کم از کم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نظم و ضبط کا تقاضا تھا کہ ایک جائز کارروائی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بھی یہی تھی کہ وہ آنکھیں اوپر کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کی نظریں زمین پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں سے نکل آئے کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ 7-8 دن گزر گئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حکم نہ ملا۔ وہ حمص گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھ لو۔ یہ وہ حکم نامہ تھا جو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اعتراف کرے انہیں معزول کر دیا جائے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو امین الامت۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین کا یہ حکم مجھے اسی روز کیوں نہ سنا دیا؟ خدا کی قسم ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اندازہ تھا اس دکھ کا جو تجھے ہونا تھا، میں اپنی زبان سے تجھے دکھ نہیں دے سکتا تھا، یہ دکھ میرے لیے بھی کم نہیں کہ تجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حمص سے نکل آئے۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سوچ رہے تھے، ان کی جذباتی دنیا میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے انعام دیا تھا، اسے وہ جرم نہیں سمجھتے تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ بہت سنگین ہے۔ ان کی زندگی میں یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سوچوں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے سفر کر رہے تھے۔ ایک روز جب وہ مکہ سے مدینہ کو تنہا جا رہے تھے، انہوں نے مدینہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا تھا، اور اب وہ حمص سے اپنی معزولی کا حکم سن کر
کنسرین کو جا رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اضطراب کا، رنج و الم کا اور نہ جانے کیسی کیسی سوچوں کا طوفان اٹھتا تھا، اور اس طوفان کے زناٹے سنتے جا رہے تھے۔ گھوڑے نے انہیں کنسرین پہنچا دیا۔ شہر کے اندر جاتے ہی انہوں نے اپنے اس گھوڑے سوار دستے کو بلایا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں تیار کیا تھا۔ یہ چنے ہوئے سواروں کا دستہ تھا۔ اس دستے نے اپنے سے کئی گنا قوی دشمن کے پاؤں اکھاڑے تھے۔ اس دستے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار تھا۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اس دستے کے سامنے کھڑے ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ آج وہ اسی دستے کے سامنے رنج و الم کا مرکا بنے اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس محبوب دستے سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے چاہتے تھے۔ انہوں نے بولنا چاہا تو ان پر رکت سی طاری ہو گئی۔ وہ اس دستے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے انتہائی مختصر الفاظ میں سواروں کی کامیابیوں کی، ان کی برق رفتاریوں کی، جان بازی اور سرفروشی کی دل کھول کر تعریف کی، پھر انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ سواروں کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں۔ دردناک سا ایک سکوت تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ اس سکوت کو سواروں کی سسکیوں نے توڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا موڑا اور وہاں سے ہٹائے۔ یہ منظر ان کی برداشت سے باہر تھا۔ وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس گئے، تمام مجاہدین سے ملے، بوجھل دل سے سب کو خداحافظ کا اور مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن ایک فاتح سالار کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ گھروں سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مجرم کی سی تھی۔ اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک گلی میں آتے مل گئے۔ ابو سلیمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگی کارناموں کو ان الفاظ میں سراہا: تو نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، مگر ہر کام اللہ کرتا ہے، اور تو نے جو کام کیا وہ کسی بھی مسلمان کو پسند نہیں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے ابن خطاب، تو نے میرے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ کہاں سے آئی یہ دولت کہ تو اسے ناجائز اسراف میں پھینکتا پھرتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ابو سلیمان، کیا تو رومیوں اور فارسیوں جیسا بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، تو میرے لیے قابل احترام ہے، تو مجھے عزیز ہے، اب تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ خدا کی قسم، میں کسی سالار، کسی امیر اور کسی حاکم کو بادشاہوں جیسا بننے نہیں دوں گا کہ جس نے مدح سرائی کی اس کی جھولی انعام سے بھر دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو دن مدینہ میں رہ کر کنسرین چلے گئے۔ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ کی تلوار نیام میں بند ہو گئی۔ اس واقعے کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ تاریخ دانوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ بعض نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے خلاف لکھا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش تھی، جسے انہوں نے یوں مٹایا کہ خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ اگر ہم آج کے دور میں اور آج کے حکمرانوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر ہم اس دور کو تصور میں لائیں اور گہرائی میں جائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ غور کیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ بادشاہوں کے انداز یہی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف میں 2 کلمے کہہ دیے تو اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ غور کیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کی نظر آنے والے وقت کے پردے چاک کر کے کتنی دور چلی گئی تھی۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسرین گئے، وہاں سے ہمس چلے گئے، اور ان کی عمر کے باقی 4 سال وہیں گزرے۔ ایک وقت آیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دست ہو گئے۔ اہل قریش کا شہزادہ، میدان جنگ کا بادشاہ، دل کا ساخر فیاض، ہزاروں درہم حقداروں میں تقسیم کر دینے والا انسان مفلسی کے چنگل میں آ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مسلمانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا جو 3000 درہم سالانہ تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنے لگا، جس سے وہ ہمس میں اپنے کنبے کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ جنوری یا فروری 239 18 ہجری میں انہیں ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ فلسطین کے ایک قصبے امواس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام فلسطین اور شام میں پھیل گئی۔ لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہونے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ آ جائیں، کچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے جن ساتھیوں نے میدان جنگ میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا،
انہیں میں ताउन کے डर से छोड़ कर नहीं आऊंगा। चुनाचे वो अपनी फौज के साथ रहे और ताउन की वबा में शहीद हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम साथी सालार जिनके साथ उन्होंने बड़ी खौफनाक जंगें लड़ी थीं ताउन से इंतकाल कर गए। उनमें अबू उबैदा, शर्जील बिन हसना, ज़रार बिन अल-अज़वर, यजीद बिन अबी सुफियान भी शामिल थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपने बेटे ताउन का शिकार हो गए। एक बाप के लिए सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। ताउन की इस वबा में 25,000 मुसलमान अल्लाह को प्यारे हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले भी चुप ही रहते थे, मगर अब तो जैसे उनकी कुव्वत गोयाई ख़त्म ही हो गई। मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला चल रहा था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद सिपा सालार अरहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अल आस को मिली। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों की नई फतह की खबर सुनते थे तो उनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, मगर कुछ देर बाद वो फिर से बुझ के रह जाते। गालबन उन्हें ये ख्याल आ जाता था कि उस जंग में शरीक नहीं थे। 246 हिजरी में खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसी बीमारी ने आ लिया जो उन्हें बड़ी तेजी से खाने लगी। ये सदमों का असर था। उनका जिस्म घुलता चला गया। एक रोज एक दोस्त उन्हें देखने आया। गौर से देख खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक टांग नंगी करके अपने दोस्त को दिखाई और पूछा, क्या मेरी टांग पर कोई जगह तुझे नजर आती है जहां तीर, तलवार या बर्छी का जख्म ना हो? दोस्त को ऐसी कोई जगह नजर ना आई जहां जख्म ना था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरी टांग नंगी करके दोस्त को दिखाई और यही सवाल पूछा। फिर दोनों बाजू बारी बारी नंगे किए और यही सवाल पूछा। फिर सीना और पीठ दिखाई। दोस्त को एक बालिश से ज्यादा कोई जगह नजर ना आई जहां जख्म का निशान ना हो। क्या तू नहीं जानता मैंने कितनी जंगें लड़ी हैं? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी नहीफ आवाज में कहा। फिर मैं शहीद क्यों न हुआ? मैं लड़ते हुए क्यों न मरा? तो मैदान जंग में नहीं मर सकता अबी सुलेमान? दोस्त ने कहा, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा था। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि तू मैदान जंग में नहीं मारा जाएगा। अगर तू मारा जाता तो सब कहते कि काफिर ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी है। ऐसा हो नहीं सकता था। तू इस्लाम की शमशीर बेनियाम था। इंतकाल के वक्त खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनका एक मुलाजिम हमाम था। नज़ा के आलम में खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं एक ऊंट की तरह मर रहा हूं, बिस्तर पर मरना मेरे लिए शर्मनाक है। और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अल्लाह के हुजूर पहुंच गए जिसकी वो शमशीर थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद सैफुल्लाह दुनिया से उठ गए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 58 साल थी। उनकी वफात की खबर मदीना पहुंची तो बनी मखजूम की औरतों में कोहराम मच गया। मदीना की दूसरी औरतें भी बाहर आ गईं और मदीना की फिजा सोगवार हो गई। औरतों की आहो बुका से मदीना की फिजाएं गूंज उठीं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत की मसनद पर बैठते ही यह हुक्म जारी किया था कि किसी की वफात पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। उनके इस हुक्म पर सख्ती से अमल होता रहा था, मगर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर औरतें घरों से बाहर आकर बैन कर रही थीं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर में बैठे ये आवाज़ें सुनी तो वो गुस्से से उठे और दीवार के साथ लटकता हुआ दुर्रा लेकर तेजी से बाहर को चले, लेकिन दरवाजे में रुक गए। कुछ देर सोचकर वापस आ गए और दुर्रा वहीं लटका दिया जहां से उठाया था। बनी मखजूम की औरतों को रोने की इजाजत है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, उन्हें अबू सुलेमान पर रोने दो। उनका रोना दिखावे का नहीं, रोने वाले अबू सुलेमान जैसों पर ही रोया करते हैं। हम्स में बड़ा एक हसीन बाग है, फूलों की क्यारियां हैं, दरमियान में रास्ते हैं, दरख्त हैं। उस बाग में एक मस्जिद है जो मस्जिद खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन वलीद के नाम से मशहूर है। बहुत दिलकश मस्जिद है और उस मस्जिद के एक कोने में खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दास्तान शुजात जानने वालों को जैसे अब भी उस मस्जिद में जाकर ललकार सुनाई देती है। मैं खालिद बिन वलीद की अजमत को दिली तौर पर सलाम पेश करता हूँ। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें खालिद बिन वलीद जैसे सालार अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।